ترسم نہ رسی باقاب اے عربی، کئی راہ کی تمی رو بدتر کستان سب۔ آقا کا حکم ہے کہ قرآن پاک کو پھیلاؤ، مگر ہمارے اعمال ہے جو کوشش اس کے کروٹ میں ہو سکے ذریعہ نہ کرے۔ جبر یہ تعلیم کی قوانین بناتی گئی تاکہ بچے بجائے قرآن پاک کے پرائم پڑھے۔ ہمیں اس پر غصہ ہے کہ مکتب کے مایا بھی بچوں کی عمر ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے ہم وہاں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ مسلم و یقیناً کوتاہی کرتے ہیں، مگر ان کو کوتاہی سے اب سبق دوش ہو جاتے ہیں، یا آپ پر سے قرآن پاک کی اسعاد کا فرائض ہٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں تو یہ فرائض آپ پر عائد ہوتا ہے۔ وہ اپنی کوتاہیوں کے جو عابد ہے، مغران کو کوتاہی سے آپ بچوں کی جبراً قرآن پاک کے مکاتب سے ہٹ دے، اور ان کے والدین پر نوس جاری کرے کہ یہ قرآن پاک حفظ یا ناظری پڑھنے سے مجبوری ہو، اور اس کا وبال آپ کی گردن پر رہے۔ یہ حماقت کا علاج ناخیہ ہے، نہیں تو اور کیا ہے۔ عدالت عالیہ میں اپنے اس جواب کو اس لیے جبراً تعلیم قرآن سے ہٹا دیا کہ مکتب کے میاں جی بہت بری طرح سے پڑھتے تھے۔ اللہم اغفر۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ کتنا وہ ذوق رکھتا ہے بننے کی دکان پر جانے کے واسطے، یعنی اپنے دکان پر جانے کے لیے کتنا شوق رکھتا ہے، اپنے دینی کاروائی پر کتنا شوق ذوق رکھتا ہے۔ قرآن شریف کو بھی پڑھنے کے اتنا ہی شوق جوش اور خوشی دل سے پڑھنا چاہیے۔ ایک انگریزی کی چاکری کے واسطے 3 یا 4 کی تعلیم اہمیت رکھتے ہو، مگر اللہ کی یہاں تعلیم قرآن سب سے اہم ہے۔ خوشی آواز سے پڑھو، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں گزر چکا ہے، اور اس کے معنی میں غور کرو، یعنی تدبر کے ساتھ پڑھو۔ توریات سے احیا میں نقل کیا ہے کہ حق سبحانہ و تقدس ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس راستے میں کسی دوست کا خط آ جاتا ہے تو چلتے چلتے راستے میں ٹھہر جاتا ہے، الگ کو بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہے۔ میری کتاب تجھ پر گزرتی ہے، میں نے اس میں سب کچھ وضع کر دیا ہے۔ بعض اہم انبار کا بار بار تکرار کیا ہے تاکہ تو اس پر غور کرے، اور تو بے پرواہی سے اڑا دیتا ہے۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی ذلیل ہوں؟ اے میرے بندے، تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو ہمتن ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، کان لگاتا ہے، غور کرتا ہے۔ کوئی بس میں تجھ سے بات کرنے لگتا ہے تو اشارے سے اس کو روکتا ہے، یعنی بیچ میں کوئی بات کرنے کو آتا ہے تو اس کو اشارے سے روکتا ہے، یعنی دوستوں کے ساتھ اتنا مشغول رہتا ہے۔ کیا کلام پاک کو پڑھنے سے کون سی تم کو منع ہو گیا کہ قرآن کو بھی اتنا غور فکر سے پڑھنا چاہیے تھا؟ منع کرتا ہے، میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعہ سے باتیں کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے ذریعہ سے ہم سے باتیں کرتے ہیں، اور تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں؟ اللہم اغفر۔ تدبر اور غور کے متعلق کچھ مقدمے اور کچھ حدیثیں کے ذیل میں مذکور
مذکور مجبور آ چکا ہے. اللہم اغفر